میں نے ایک جگہ کے اوپر بولا بھی لیڈر وہ ہے جو کسی موقف کے اوپر جمع کر سکتا ہو لوگوں کو. یہ ہے میری کلی, یہ میری کلی ڈیفینیشن ہے, یہ میری اس کی حد ہے میری, کہ وہ اب وہ خیر پر بھی جمع کرے گا تو وہ خیر کا لیڈر, اور وہ شر پہ بھی جمع کرے گا تو وہ شر کا لیڈر ہوگا. ٹھیک ہے. تو لیڈرشپ ایک موقف پر چاہے صحیح ہو یا باطل ہو جمع کرنے کی صلاحیت کا نام ہے, اور جمع کرنے کی صلاحیت جو ہوتی ہے اس کے اندر نفسیات اور سائیکالوجی کا ماسٹر تو اسے ہونا ہی ہونا پڑے گا. اگر وہ من ادرا کا سیاست نفسی فقط ادرا کا سیاست ناس, اگر وہ نہیں سمجھتا روایات کو, تہذیبات کو, جو ہے وہ اختلافات کو اور تدرجات کو اور نوعیتوں کو, تنوع کو, اگر وہ نہیں سمجھتا زبانوں کو, اسٹیٹسوں کو, لیفٹ ونگز کو, رائٹ ونگز کو, اگر وہ نہیں سمجھتا اسالیب کو, زبان کو, ادائیگی کو, مزاجوں کو, اگر وہ نہیں سمجھتا کہ راجپوت کیا ہوتے ہیں, کشمیری ذاتیں کیا ہوتی ہیں, اگر وہ نہیں سمجھ سکتا ان چیزوں کو تو وہ غلطی کھا جائے, کیونکہ نفسیات لوگوں کی کل بھی ہوئی تھی, آج بھی ہوئی ہیں, کہ وہ ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے جس پر وہ کہیں بھی دل دیا ان کو ہم نے. فکر تو بعد میں آتی ہے, فکری لوگ کم ہی ہوتے ہیں, جذباتی لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر. تو میری نظر کے اندر حالات پیدا, ہر ما من مولود الا یولد الفطرہ کے تحت آئی تھنک ایوری بڈی از بورن نیچرل. میرے خیال سے سارے ڈاکٹر صاحب لوگ اپنی کل صلاحیات کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے, جو اللہ نے, اس میں اللہ نے کسی کے ساتھ میری نظر میں کوئی کبھی نہ اللہ سے کوئی زیادتی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. وہ فبا واہو جو حب دانی جو نصرانی مجسانی اور کما کالن, وہ بات کے اوپر دوسری انٹیوشنز پہ چلا جائے گا, انہوں نے اس کو کیا بنا دیا, یا اللہ کے غیر میں لے گئے, یا خود کا الہ بنا دیا, یا اس کی ایک سائڈ کو دبا دیا, یا اس کی ایموشنل کوشنٹ کو دبا دیا, یا اس کے جذبات برباد کر دیا, یا اس کا عقل کا آلہ خراب کر دیا. یہ بات کی کہانی ہے, لیکن بچہ اللہ نے صحیح بھیجا تھا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ, یہ تینوں سورسز دیے تھے تاکہ وہ لیتا اور بلڈ کرتا, اور لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ وہ ایکٹ پروڈیوس کرتا. تو میری نظر کے اندر ہر انسان کے اندر قائد بننے کی صلاحیت رکھی ہے, وہ نہ بنے وہ ایک اور بات ہے. قائد بننے کی صلاحیت رکھی ہے, وہ قائد نہ بنے وہ ایک اور بات ہے. اور ہر انسان میں مقتدی بننے کی بھی صلاحیت رکھی ہے اللہ نے, وہ نہ بنے وہ ایک اور بات ہے. تو اٹ ول آلویز بی اے چوائس. اچھا, کبھی کبھی ایک قائد ایک محل میں مقتدی ہوگا, ایک محل میں قائد ہوگا. تو یہ کلی لحاظ سے قائد جو ہوتا ہے یہ بہت مشکل بات ہے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کتنی جگہوں کے اوپر محل میں بینچ آگے دے دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو, بھئی یہی سنبھالیں, اور کچھ جگہوں پہ. تو ایک لحاظ سے میری نظر میں یہ حالات پیدا کرتے ہیں, تربیتیں پیدا کرتی ہیں. مطلب ایک کان سن رہا ہے کہ تو نے بڑا کام کرنا ہے, ایک کان سن رہا ہے گھر میں کہ تو نے لوگوں کو لے کے چلنا ہے, ایک کان سن رہا ہے بچپن سے کہ تو نے لوگوں کی برداشت کرنی ہے, ایک کان سن رہا ہے کہ تو نے باتیں برداشت کرنی ہے, ایک کان سن رہا ہے کہ تنقیدوں کے تیر ہوں گے تیرے خلاف اور تو نے جو ہے نا وہ تو نے برداشت کرنا ہے. ایک کان سن رہا ہے کہ تو نے طائف کے پتھروں کے بعد بھی جو ہے وہ جواب نہیں دینا ان کو, بلکہ رحم کی دعا کر دینی ہے. ایک کان سن رہا ہے کہ تجھے یوسف کی قید ملنی ہے مستقبل, ایک کان سنتا آ رہا ہے کہ تو نے جو ہے اپنا خون کا نذرانہ پیش کرنا. تو وہ انکلکیٹ ہو کے وہ چیز نکلے گی کل کو, کیونکہ وہ آپ انڈو نہیں کر سکتے. اس لیے تو امریکن ریسرچ یہ کہہ رہی تھی کہ 4 سال میں بچے کی شخصیت کا تکمیل ہوا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کرنا ہے نا 4-5 سال میں کر لیں, وہی ہاررز ہوں گے جو اینڈ تک اس کو تنگ کرتے رہیں گے. تو یہ تو میرا مختصر جواب ہے کہ لیڈرز حالات بھی بنا دیتے ہیں, تربیتیں بھی بنا دیتی ہیں, اور کبھی کبھی انتقام بھی بناتا ہے. انتقام, بغض, اندر کے جذباتیات کا کوئی ایک حصہ بھی جو نا اس کو ایسا رول لینے پہ آمادہ کر دیتا ہے جو شاید اس کی کمر برداشت نہیں کر سکتی. جہاں تک دوسری بات آتی ہے کہ میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ قیادت بغیر علم کے نہیں ہو سکتی. یہ بہت بڑی غلطی میں نے معاشرے میں دیکھی ڈاکٹر صاحب. شوق سب کو ہے, اچھا اس میں حب الالوف کا بھی بڑا حصہ ہے. لوگ قیادت کو نا الوف کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. قیادت ڈومیننٹ ہونے کا نام نہیں ہے, قیادت تو پہنچانے کا نام ہے, یا خود کو, یا ایک فلسفے کو, یا ایک قوم کو, یا ایک ٹیم کو. تو اس کے اندر نا لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف اوپر کی پوزیشن پہ کیا جاتا ہے. لیڈر ڈاؤن دا لین کام نہیں کرتا شاید کبھی, قائد ہر لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے. میری نظر میں مسلمان معاشرے کی, پاکستانی معاشرے کی قیادت انہی کے پاس جائے گی جس کے پاس ہمیں وہ مرتبہ واپس حاصل کرنے میں مدد جو ہوگی وہ تو اقرا والے کے پاس ہوگی نا, جو اقرا ہے, اور وہ علماء ہے.
اس امت کی باغ دوڑ نان اہل علم نہیں لے سکتا سر. میں بھی کوالیفائی نہیں کرتا اس کے لیے, اور شاید آپ بھی یہی رکھتے ہوں گے کہ یہی ایک علم کا مزاج ہے کہ وہ طفل مکتب ہی سمجھے گا آپ کو. یہ کبار کا کام ہے, یہ بڑوں کا کام ہے, جو فرق کر سکتے ہیں ان فائن لائنز کے اندر. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک جگہ پر, لیس العاقل الذی یعلم الخیر من الشر ولکن العاقل یعلم الخیر من الخیرین والشر من الشرین. کہ اصل علم تو وہ ہے جو دو خیروں میں سے خیر نکال لے, دو شروں میں سے بڑے چھوٹے شر. یہ بچوں یہ بڑوں کا کام ہے, یہ اس کا عمر سے بڑا تعلق ہے, اس کا ایج سے بہت تعلق ہے. یہ کتابوں کے حفظ کے بعد بھی نہیں میچور ہو سکتی چیزوں کی. تو اس لیے ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ ان کے استاد کہتے تھے کہ 40 سال سے پہلے کوئی کتاب نہیں لکھنا علم, تاکہ اس معراج تک پہنچ جائے کہ وہ ساری جہاد کو دیکھ سکے. سو میں اس کو اپنا اینڈ نوٹ یہی دوں گا کہ علماء نے ہی لیڈ کرنا ہے. خیر شر کا موازنہ, محاسبہ اور اس کا مطالعہ اور اس کا مشاہدہ ایک عالم سے بڑھ کے کوئی نہ کر سکتا ہے, نہ کل تھا, نہ آج ہے, نہ کبھی ہوگا. چاہے اس کے میڈیمز کے اندر اس کو دور جدید کے کوئی ٹولز آتے ہوں یا نہ ہو, لیکن ایک گاؤں کا عالم بھی دور سے شر پہچان سکتا ہے اور دور سے خیر, اس کو اصول پتہ ہے خیر کے. اور خیر اور شر ایک قدیمی فلسفہ, ایک قدیمی تصور ہے, قدیم فلسفہ ہے. یہ آج کا نہیں ہے. نفس یہ پرانی ہے, حالات میں یہ اپنے تغیرات کرتا رہا, تو یہ پرانی ہے. تو جتنا قدیم علم ہے وہ تو ہمارے پاس